ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، البتہ وہ ایمان لانے والے رستگار ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرے رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی زر خرید لونڈیوں سے کہ ان پر ہرگز الزام نہیں ہو سکتا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو شخص اس کے سوا کسی اور طریقے سے شہوت پرستی کی تمنا کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، آدم کی اولاد میں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ سچے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو بہشت بری کا حصہ لیں گے اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ عورت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم ہی نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے لوتھڑے کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم ہی نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر تہ بتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ،
اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں حسب مصلحت ٹھہرائے رکھا، اور ہم تو یقیناً اس کے غائب کر دینے پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے واسطے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے کہ ان میں تمہارے واسطے طرح طرح کے بہتیرے میوے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تم لوگ کھاتے ہو۔ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين۔ اور ہم ہی نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے، جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارے واسطے چوپایوں میں بھی عبرت کی جگہ ہے، اور خاک بلا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں، اور جانوروں میں تو تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور انہی جانوروں اور کشتیوں پر چڑھے چڑھے پھرتے بھی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا کہ یہ بھی تو بس آخر تمہارا ہی سا آدمی ہے، مگر اس کی تمنا یہ ہے کہ تم پر بزرگی حاصل کرے، اور اگر خدا پیغمبر ہی بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا۔ ہم نے تو بھائی ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی ہوتی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ ہو نہ ہو بس ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، غرض تم لوگ ایک خاص وقت تک اس کے انجام کا انتظار دیکھو۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ نوح علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر دعا کی، اے میرے پالنے والے میری مدد کر، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو، پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں سے نر و مادہ دو دو کے جوڑے اور اپنے لڑکے بالوں کو بٹھا لو، مگر ان میں سے جس کی نسبت غرق ہونے کا پہلے سے ہمارا حکم ہو چکا ہے انہیں چھوڑ دو، اور جن لوگوں نے ہمارے حکم سے سرکشی کی ہے ان کے بارے میں مجھ سے کہنا سننا نہیں، یہ لوگ یقیناً ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
غرض جب تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی پر درست بیٹھو تو کہو تمام حمد و ثنا کا سزاوار خدا ہی ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور دعا کرو اے میرے پالنے والے تو مجھ کو درخت کے پانی کی بابرکت جگہ میں اتارنا، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم کو تو بس ان کا امتحان لینا منظور تھا۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم سمود کو پیدا کیا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ہم نے انہی میں سے ایک آدمی صالح کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اثناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے اور روز آخرت کی حاضری کو بھی جھٹلاتے تھے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہم نے انہیں ثروت بھی دے رکھی تھی، آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو بس تمہارا سا آدمی ہے، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو چیزیں تم پیتے ہو انہی میں یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر کہیں تم لوگوں نے اپنے ہی سے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا یہ شخص تم سے وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ هیہات هیہات لما توعدون۔ ہے ارے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بالکل عقل سے دور اور قیاس سے بعید ہے، دوبارہ زندہ ہونا کیسا؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور ہم تو پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ ہو نہ ہو یہ صالح وہ شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا ہے، اور ہم تو کبھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ یہ حالت دیکھ کر صالح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پالنے والے، چونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو میری مدد کر۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ خدا نے فرمایا ایک ذرا ٹھہر جاؤ، ان قریب ہی یہ لوگ نادم و پشیمان ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ غرض انہیں یقیناً ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا تو ہم نے انہیں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا چھوڑا، بس ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔
پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے لگاتار بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب کسی امت کا پیغمبر ان کے پاس آتا تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، تو ہم بھی آگے پیچھے ایک کو دوسرے کے بعد ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے افسانہ بنا دیا. تو ایمان نہ لانے والوں پر خدا کی لعنت ہے. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح و روشن دلیل کے ساتھ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون اور اس کے دربار کے عمرا کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے شیخی کی اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. آپس میں کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری خدمتگاری کرتی ہے. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو آخر یہ سب کے سب ہلاک کر ڈالے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت اس لیے عطا کی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تھی، اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ہموار ٹھہرنے کے قابل چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور میرا حکم عام تھا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. کہ اے پیغمبروں پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. لوگوں یہ دین اسلام تم سب کا مذہب ایک ہی مذہب ہے اور میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں، تو بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں نہال نہال ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو ان کی غفلت میں خاص وقت تک پڑا چھوڑ دو. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ. اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی دہشت سے لرز رہے ہیں. وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. اور جو لوگ اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں.
والذين هم بربهم لا يشركون اور جو لوگ اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتے. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یہی لوگ البتہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اور ہم تو کسی شخص کو اس کی قوت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں، اور ہمارے پاس تو لوگوں کے اعمال کی کتاب ہے جو بالکل ٹھیک حال بتاتی ہے، اور ان لوگوں کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بہت سے اعمال ہیں جنہیں یہ برابر کیا کرتے ہیں اور یہ باز نہیں آتے. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ واویلا کرنے لگیں گے. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. اس وقت کہا جائے گا آج واویلا مت کرو، تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اکڑتے، قصہ کہتے بکتے ہوئے ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. مستكبرين به سامرا تهجرون. تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا تو اس وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے. ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون. یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، ہرگز اسے جنون نہیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے اور ان میں کے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر کہیں حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین میں اور جو لوگ ان میں ہیں سب کے سب برباد ہو جاتے، بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جبرائیل کے واسطے سے ان کے پاس لے کر آئے، تو یہ لوگ اپنے ہی تذکروں سے منہ موڑتے ہیں. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے اپنی رسالت کی کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کی اجرت اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم تو یقیناً ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر ترس کھائیں اور جو تکلیفیں ان کو کفر کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں ان کو دفع کر دیں تو یقیناً یہ لوگ اور بھی اپنی سرکشی پر اڑ جائیں اور بھٹکتے پھریں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو بھی یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً یہ لوگ بے آس ہو کر بیٹھ رہے. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. حالانکہ وہی وہ مہربان خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا مگر تم لوگ ہو ہی بہت کم شکر کرنے والے. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر ایک دن سب کے سب اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہی وہ خدا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کا پھیر بدل بھی اسی کے اختیار میں ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. ان باتوں کو سمجھتے خاک نہیں بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ویسی ہی بات یہ بھی کہنے لگے. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی کا ڈھیر اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی بارہا کیا جا چکا ہے. یہ تو بس اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا اگر تم لوگ کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وہ فوراً جواب دیں گے کہ خدا کے. تم کہہ دو کہ تو کیا تم اب بھی غور نہ کرو گے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو تو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور اتنے بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. تو فوراً جواب دیں گے کہ سب کچھ خدا ہی کا ہے. اب تم کہو تو کیا تم اب بھی اس سے نہیں ڈرو گے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو کہ بھلا اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. وہ جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ نہیں دی جا سکتی. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. تو یہ لوگ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب اختیار خدا ہی کو ہے. اب تم کہہ دو کہ تم پر جادو کہاں کیا جاتا ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہر خدا اپنے اپنے مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور یقیناً ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور خوب جنگ ہوتی. جو باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت بیان کرتے ہیں اس سے خدا پاک و پاکیزہ ہے. عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون. وہ پوشیدہ اور حاضر سب سے خوب واقف ہے، غرض وہ ان کے شرک سے بالکل پاک اور بالا تر ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر شاید تو مجھے دکھائے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. تو پروردگارہ مجھے ان ظالم لوگوں کے ہمراہ نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھا دیں. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو. جو کچھ یہ لوگ تمہاری نسبت بیان کرتے ہیں اس سے ہم خوب واقف ہیں. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. اور یہ بھی دعا کرو کہ اے ہمارے پالنے والے میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وأعوذ بك رب أن يحضرون. اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اور کفار تو مانیں گے نہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے پروردگارا تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے اچھے کام کروں. جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابت داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. پھر جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون. اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی اور وہ لوگ منہ بنائے ہوں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اس وقت ہم پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی گئی تھیں؟ ضرور پڑھی گئی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.
وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری کم بختی نے آ دبایا اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگارہ ہم کو اب کی دفعہ کسی طرح اس جہنم سے نکال دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو البتہ ہم قصوروار ہیں. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. خدا فرمائے گا دور ہو، اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو برابر یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم لوگوں نے انہیں مسخرہ بنا لیا یہاں تک کہ گویا ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے برابر ہنستے رہے. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دیا کہ یہی لوگ اپنی خاطر خواہ مراد کو پہنچنے والے ہیں. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. پھر ان سے خدا پوچھے گا کہ آخر تم زمین پر کتنے برس رہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے برس کیسا، ہم تو بس پورا ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم، تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. خدا فرمائے گا بے شک تم زمین میں بہت ہی کم ٹھہرے، کاش تم اتنی بات بھی دنیا میں سمجھے ہوتے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تو خدا جو سچا بادشاہ ہر چیز سے برتر والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اور جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو بس اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار ہی کے پاس ہوگا، مگر یاد رہے کہ کفار ہرگز فلاح پانے والے نہیں. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو پروردگارا تو میری امت کو بخش دے اور ترس کھا، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح و روشن آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم غور کر کے نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کی ترس کا لحاظ نہ ہونے پائے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے ہی مرد یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور سچے ایمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس کے ثبوت میں اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ اس طرح ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں ضرور سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ اور عورت کے سر سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کر دے کہ یہ شخص اس کا شوہر اپنے دعوے میں ضرور جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں مرتبہ یوں بیان کرے گی کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو دیکھتے کہ تہمت لگانے والوں کا کیا حال ہوتا، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی
وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کو خود بھگتے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ لوگ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے؟ پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا، اور لطف یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی، اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا بھاری بہتان ہے۔ يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين۔ خدا تمہاری نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خبردار پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور خدا تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا
اے ایمانداروں شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں، قرابت داروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موزوں ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ لوگ جو کچھ بھی ان کی نسبت بقا کرتے ہیں اس سے یہ لوگ بری الذمہ ہیں، انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمانداروں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں درانہ نہ چلے جاؤ یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو، اور ان گھروں کے رہنے والوں سے صاحب سلامت کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقتی کہ تم کو خاص طور پر اجازت نہ حاصل ہو جائے ان میں نہ جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ پھر جاؤ تو تم بے تامل پھر جاؤ، یہی تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اس میں البتہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ غیر آباد مکانات میں جس میں تمہارا کوئی اسباب ہو بے اجازت چلے جاؤ، اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنے قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کمسن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار، جھنکار وغیرہ کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایمانداروں، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللہ واسع علیم۔ اور اپنی قوم کے بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتب ہونے کچھ روپیے کی شرط پر آزادی کا سرخط لینے کی خواہش کریں تو تم اگر ان میں کچھ صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب کر دو، اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دے دو،
اور تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن ہیں رہنا چاہتی ہیں، ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے حرام کاری پر مجبور نہ کرو، اور جو شخص مجبور کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ خدا اس کی بے بسی کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور اے ایمانداروں، ہم نے تو تمہارے پاس اپنی واضح و روشن آیتیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی حالتیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل کیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ خدا تو سارے آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ علم شریعت ہو، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل دل میں ہو، اور قندیل اپنی تڑپ میں گویا ایک جگمگاتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ پورب کی طرف ہو اور نہ پچھم کی طرف، بلکہ بیچوں بیچ میدان میں اس کا تیل ایسا شفاف ہو کہ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور، نور کی نور پر جوت پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا لوگوں کے سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، جن میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت کا معاملہ، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ بھی دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی کارستانیاں ایسی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان کا چمکتا ہوا بالو کہ پیاسا اس کو دور سے تو پانی خیال کرتا ہے
یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا اور پیاس سے تڑپ کے مر گیا اور خدا کو اپنے پاس موجود پایا تو اس نے اس کا حساب کتاب پورا چکا دیا اور خدا تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال اس بڑے گہرے دریا کی تاریکیوں کی سی ہے، جیسے ایک لہر اس کے اوپر دوسری اس کے اوپر، ابر تہ بتہ ڈھانکے ہوئے، غرض تاریکیاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک انگلی چلی آتی ہیں۔ اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو شدت تاریکی سے اسے دیکھ نہ سکے، اور جسے خود خدا ہی نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے کہیں کوئی روشنی ہی نہیں ہے۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ اے شخص، کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات سارے آسمان و زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے، غرض سب اسی کی تسبیح کیا کرتے ہیں، سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ بیان کیا کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور سارے آسمان و زمین کی سلطنت خاص خدا ہی کی ہے اور خدا ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تو نے اس پر بھی نہیں نظر کی کہ یقیناً خدا ہی ابر کو چلاتا ہے، پھر وہی باہم اسے جوڑتا ہے، پھر وہی اسے تہ بتہ رکھتا ہے، تب تو بارش اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور آسمان میں جو جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے وہی اسے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے سر پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کے سر سے چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند آنکھوں کی روشنی اچ کے لیے جاتی ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ خدا ہی رات اور دن کو پھیر بدل کرتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور خدا ہی نے تمام زمین پر چلنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پایوں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ ہم ہی نے
یقیناً واضح و روشن آیتیں نازل کی، اور خدا ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور سچ یوں ہے کہ یہ لوگ ایماندار تھے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب وہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک فریق روگردانی کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اصل یہ ہے کہ اگر حق ان کی طرف ہوتا تو گردن جھکائے چپ کے رسول کے پاس دوڑے ہوئے آتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دل میں کفر کا مرض باقی ہے یا شک میں پڑے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا خدا اور اس کا رسول ان پر ظلم کر بیٹھے گا؟ یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمانداروں کا قول تو بس یہ ہے کہ جب ان کو خدا اور اس کے رسول کے پاس بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور دل سے مان لیا، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے اور خدا سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا تو ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین نے تمہاری اطاعت کی خدا کی سخت سے سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر تم انہیں حکم دو تو بلا عذر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ تم کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے موافق اطاعت اس سے بہتر ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس پر بھی اگر تم سرتابی کرو گے تو بس رسول پر اتنی ہی تبلیغ واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار کیے گئے ہیں، اور جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے ہو تم پر واجب ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اے ایمانداروں، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اسلام اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ اطمینان سے میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے، اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے ایماندارو، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور دل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ نہ خیال کرو کہ کفار ادھر ادھر زمین میں پھیل کر ہمیں عاجز کر دیں گے، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمانداروں، تمہاری لونڈی غلام اور وہ لڑکے جو ابھی تک بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دن رات میں 3 مرتبہ تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں، تب آئیں، ایک نماز صبح سے پہلے اور دوسرے جب تم گرمی سے دوپہر کو سونے کے لیے معمولاً کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسری نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بے اذن آنے میں نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر، کیونکہ ان اوقات کے علاوہ ہیں۔ بضرورت یا بے ضرورت لوگ ایک دوسرے کے پاس چکر لگایا کرتے ہیں۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم۔ اور اے ایمانداروں، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں، اور جس طرح ان کے قبل بڑی عمر والے گھر میں آنے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اجازت لے لیا کریں۔ یوں خدا اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتیں، وہ اپنے کپڑے دوپٹے وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سنگار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے، اور خدا تو سب کی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو خدا کی طرف سے ایک مبارک، پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ خدا یوں اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ سچے ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لی نہ گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کر کے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور خدا سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے ایمانداروں، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے اس طرح آپس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے
کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ خبردار جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب یقیناً خدا ہی کا ہے، جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن اس کے پاس یہ لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا ہے بتا دے گا، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ خدا بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ خدا کے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس نے کسی کو نہ اپنا لڑکا بنایا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا پھر اسے انداز سے درست کیا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود دوسرے کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں نہ نفع پر، اور نہ موت ہی پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی پر، اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے بول اٹھے کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے اس شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جی سے گڑھ لیا، اور کچھ اور لوگوں نے اس افطرا پردازی میں اس کی مدد بھی کی ہے، تو یقیناً خود انہی لوگوں نے ظلم و فریب کیا ہے۔ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں جسے اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، پس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اس کو اس شخص نے نازل کیا ہے جو سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا۔ او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسمان سے گرا دیا جاتا، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتا پیتا۔ اور یہ ظالم کفار مومنوں سے کہتے ہیں
کہ تم لوگ تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں گڑھی ہیں اور گمراہ ہو گئے، تو اب یہ لوگ کسی طرح راہ پر آ ہی نہیں سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ خدا تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو ایک باغ کیا چیز ہے، اس سے بہتر بہتیرے ایسے باغات تمہارے واسطے پیدا کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور باغات کے علاوہ ان میں تمہارے واسطے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ سچ یوں ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا کے تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتیری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ، بہشت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور آخری ٹھکانہ۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ان کے معبود عرض کریں گے سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے، مگر بات تو یہ تھی کہ تو ہی نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ تب کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سخت رکھتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور یاد رکھو
تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب یقیناً بلا شک کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعے آزمائش بنایا۔ مسلمانوں، کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا